الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا۔ فرمایا اے نبیو طیب اور لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی طیب اور لذیذ روزی کھاؤ۔ پھر ذکر فرمایا کہ آدمی پراگندہ گرد آلود بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے اے رب اے رب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام ہی کی غذا پاتا ہے، تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو؟ اس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل فرمایا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کنز العمال کے اندر ایک حدیث پاک آقا جی نے فرمایا قل ما یدعو فی امتی آخر الزمان درہم حلال واخ یوثق بہ۔ اس کو امام ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے، کنز العمال کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ قرب قیامت دو چیزیں کم ہو جائیں گی، قرب قیامت دو چیزیں معدوم ہو جائیں گی۔ پنجابی کہیے تو آٹے چ لون ہو جائے گا، آٹے میں جتنا نمک ہوتا ہے اتنا کم ہو جائے گا پروگرام۔ ایک حلال روزی، دوسرا با اعتماد لوگ، مخلص لوگ، با اعتماد لوگ اور حلال روزی۔ آج سے 100 سال پہلے پیسے کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ آپ کے 100 سال پہلے کے دور کے اندر لکھ پتی جو آدمی تھا نا جی، وہ بہت بڑی کوئی بلا سمجھا جاتا تھا۔ ہو لکھ پتی جی، لاکھ روپیہ دیکھو۔ اور آج لاکھ روپے تو بھکاری شکاریاں دے کول لکھ۔ ایک بھکاری پکڑا گیا، ایک بھکاری کی میں بات کر رہا ہوں، بھیک مانگنے والا، اس کے اکاؤنٹ سے 19 کروڑ روپیہ نکلا جی، 19 کروڑ روپیہ بھیک مانگنے کو روپے، اور لاکھ روپے گھروں میں لوگوں نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کئیوں نے بانڈ رکھے ہوئے ہیں، کئیوں نے سونا رکھا ہوا ہے، کئیوں نے چاندی رکھی ہے، کسی نے اور کتنے۔ اب قوم ہماری حکومت جو مجبور ہو گئی کہ ہم نیا پیسہ لے کے آئیں، کرنسی چینج کریں، اور اس میں سے 5000 کا نوٹ ہم غائب کر کے نئی کرنسی لائیں، اور بعض کہتے ہیں جی وہ ڈیجیٹل ٹریکنگ والی کرنسی لے کے آ رہے ہیں، ہاں جی، تو وہ پتہ چلے گا کہ کس کے پاس کتنا۔ ایک اندازے کے مطابق 14 ارب ملین ڈالر جو ہے وہ اس ٹائم ہماری معیشت کے اندر گھوم رہا ہے، اور اس سے ڈبل جو ہے قوم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں پیسہ اتنا 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 جس کی کوئی حد ہی نہیں، لیکن حلال نہیں ہے۔ پیسے کی فراوانی بہت ہے، انے واہ، 4 کروڑ 5 کروڑ تھی کو گاڑی لوگ نیچے لے کے پھر رہے ہیں۔ 1 کروڑ 1.5 کروڑ دی گڈی تے ہاسی دی کھیڑ ہے، یہاں بندے لے کے پھر رہے ہیں۔ پیسہ بہت ہے، حلال نہیں۔ وہ کمائی کس کی ہے؟ سود کی۔ وہ کمائی کس کی ہے؟ جوے کی۔ وہ کمائی کس کی ہے؟ شراب کی۔ وہ کمائی کس کی ہے؟ دھوکے کی، فراڈ کی، حق مارنے کی۔ اب یہ ساری لسٹ جو ہے یہ ساری حرام ہے۔ سود پر جو پیسہ دے کے کھا رہے ہیں، کیا وہ حلال کھا رہے ہیں؟ یہ میں نے اس لیے ایک 2-3 درس پہلے میں نے عرض کیا تھا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس جرم کی پاداش میں اللہ نے جن قوموں کی شکلیں بگاڑی تھی نا، اللہ نے جن قوموں کی شکلیں بگاڑی تھی، جھوٹ بولا شکل بگڑ گئی، کم تولا شکل بگڑ گئی، کو باندر ہو گیا، کو سور ہو گیا، کو کی ہو گیا، کو کی ہو گیا، صفحاتی سے مٹا دیا۔ کسی نے زنا کیا، کسی نے ہم جنس پرستی کی، وہ سارا کچھ کیا، اللہ نے ان قوموں کو فنا کر دیا۔ یہ سارا ذکر قرآن پاک کے اندر آپ کو ملے گا۔
لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا نا، ہم جنس پرستی تھی نا، کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی؟ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت چھپ نہیں جائے گی، حقیقت برقرار رہے گی۔ لیکن کیا بات ہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑ رہی؟ روحانی طور پر واللہ اللہ آپ کی تیسری آنکھ کھول لے، آپ کو روحانی طور پر نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سڑکوں پر اس وقت انسان بڑے معدوم ہو چکے ہیں۔ یہ حضور کی قدموں کا صدقہ ہے کہ آقا جی کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدل رہی، ورنہ حضرت اللہ آپ کو تیسری آنکھ دے، ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہماری شکلیں ہو چکی ہیں وہ کوئی انسانی شکلیں نہیں ہیں۔ جو زنا کر رہا ہے، جو شراب کر، زنا کی کمائی کھا رہا ہے، ساڑی پنجابی کہنے رنا دی کمائی کھانا، جو عورت کی کمائی کھا رہا ہے، جو شراب کی کمائی کھا رہا ہے، جو حرام کی کمائی کھا رہا ہے، جو سود کی کمائی کھا رہا ہے، جو بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، جو بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، جو باپ کی جائیدادوں میں ہیں وہ سارا کچھ کر کے کھا رہا ہے، کیا وہ اس کی انسانی شکل ہے؟ انسانی شکل تو نہیں، لیکن برقرار ہے۔ یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، اللہ عذاب نہیں دے رہا، ورنہ کوئی اسی کسر نہیں چھڑی۔ یہ میرے آقا جی کا فرمان بالکل برحق ہے، با اعتماد لو۔ آج تو بھائی کیا بندہ، جب بندہ یہ اخباریں پڑھتا ہے، جب یہ خبریں سنتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے بندہ، یا اللہ انسانیت اس درجے تک نیچے گر گئی۔ سکے رشتہ داروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا بیٹیوں کے حوالے سے، گھر میں ماں باپ کے علاوہ کسی کو چھوڑ کے جائیں بچیوں کے پاس، نہیں اعتماد کیا جا سکتا، اور کیسے کیسے کیس سامنے آتے بندہ حیران ہو جاتا۔ تو آقا جی نے فرمایا حلال کمائی اور با اعتماد لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں، معدوم ہو جائیں، شاد و نادری ملے گا کو تو مل گئے تھے، نصیب والے لوگ تو سب ویکھ لے آپ نے وڈیا۔ البتہ حلال کمائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا، اور سارے نبیوں نے جو ہے حلال کمائی کے اسباب پیدا کیے، محنت کی کوشش کر کے انہوں نے حلال کمائی۔ اچھا جی، اس میں اگر بندہ حلال کما لے تو اب اس کو 3 فضیلتیں ملیں گی۔ پہلا، اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، اگر حلال کمائی کھاتا ہے، پہلا اللہ کے حکم پر فرض پورا ہو گیا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس نے ادا کر لی، تیسرا سارے نبیوں کی سنت پر عمل کر لیا اس نے، حلال کمایا تو اس نے۔ اچھا جی، اب اس میں میں چند ایک حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کروں تو آدم علیہ نبی علیہ السلام نے 2 کام کیے، ایک کپڑا سازی کی، دوسرا کھیتی باڑی کی۔ آدم علیہ السلام نے 2 کام کیے، کپڑے سازی کیا اور کھیتی باڑی کا، یہ 2 کام آدم علیہ السلام نے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کے زبردست کاریگر تھے، بڑھئی تھے، بڑے شاندار۔ آپ دیکھیں نا جی، وہ آرک نوح کی کشتی کتنی مشہور ہے، طوفان نوح جب آیا تھا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، بڑے زبردست قسم کے لکڑی کے کاریگر۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی جو چوتھے اس وقت جنت میں ہیں، ہاں جی، وہ درزی تھے، بڑے کمال کے درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہ دونوں تجارت کیا کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا بزنس تھا، ہاں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ جانور پالا کرتے تھے، گائے، بکری، بھینس، اونٹ، یہ جانوروں کو پالنا، پھر ان کا لین دین کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، یہ کام کرتے رہنے۔ اربائیں چ نہیں، پوری دنیا چوئنے، پوری دنیا، کسی دی عبرانی زبان سی، کسی دی سریانی زبان سی، کسی دی عربی زبان سی۔ عربی در اصل جڑا ہے نا جی، عبرانی اور سریانی دا مکسچر ہے، عبرانی اور سریانی مل کے نا جی عربی بنی۔ ساڈی جڑی اردو ہے عربی اور فارسی دا مکسچر ہے، ساڈی جڑی اردو ہے انہوں لشکری زبان بھی کہندے نے، انہوں جتھوں جو ملیا نے چک لیا، بدل دے رہے پوری دنیا دے۔ ہندوستان بابا آدم علیہ السلام آئے، ہاں سری لنکا آئے، سری لنکا انہاں دا یہ سارا ایریا سی، اتنے انہوں نے سارے کاروبار کیتے، ہاں جی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام پوری دنیا چاہے نا جی، پوری دنیا چاہے، پھر جڑے علاقے دی جڑی زبان سی اسے زبان دے مطابق وہ بول دے رہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف عربی چل دی رہی، نہیں۔ البتہ جنتیاں دی زبان اور ساڈے سونے نبی دی زبان عربی، اور قبر دی زبان بھی عربی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بکریاں چرایا کرتے سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں یہ
معجزہ رکھ دیا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاتھ میں موم اور کلے اینڈ جس طرح مرضی اسی موڑ دینے اللہ تعالیٰ نے آپ جاتے لوہے نو اس طرح نرم کر دیتے لوہے دی ذرا بنا دے سن اور 6,000 درہم دے اندر تقسیم فرمان دے سن 2,000 اپنے واسطے گھر دے واسطے تے 4,000 اللہ دے ناتے. ہاں جی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا بڑا ملک ہواؤں فضاؤں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکومت عطا فرمائی لیکن زنبیلیں اور پکھے بنا کر پانی پینے والی زنبیل ہاں جی وہ اور پکھے بنا کر وہ بیچا کرتے تھے اور اسے آپ گزارا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام سیاحی فرمایا کرتے تھے. آج کل یہ ہوتا ہے نا جی ٹورزم اور جو دنیا میں سیر و سیاحت کرنے والے ولاگ بناتے ہیں ہاں جی تو یہ آپ کا اور میرے سونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام فرمائے ایک بکریاں چرائیں دوسری تجارت فرمائی دونوں ہی کمال کر دیا. یہ چند میں نے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بتایا. یہ سارے کاروبار کرنے والے تھے سارے کام کرنے والے تھے کوئی ہاں سارے نے کام کیا کوئی بھی ایسا نہیں جن نے نہیں کام کیتا. یہ چند میں نہ لینے اس واسطے برکت دے طور پہ سانو بھی حوصلہ ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حلال کما کر کھانے کی اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے.